ایسی میلاد آپ نے نہ سنی ہوگی نہ کہیں پڑھی ہوگی، اب لوگوں کو آپ یہ میلاد سنایا کریں جو آج سنا رہا ہوں۔ دیکھیں نا یہ ولادت کی خصوصیات۔ بی بی کہتی ہے ایسا لگا کہ خارجہ من بطنی نورن، میرا پیٹ یوں کھلا ہے اور اس سے ایک روشنی اور چمک اٹھی ہے جس سے ساری کائنات منور ہو گئی ہے۔ تو عام جو پیدائش کا طریقہ ہے، حضور اس طریقے سے نہیں پیدا ہوئے، اماں کے پیٹ سے اس خاص نفاست سے باہر آئے ہیں۔ اب میں اس کو کھول نہیں سکتا، نہ مجھ میں یہ طاقت ہے کہ اس پر میں کوئی اور بات کہہ سکوں، میں یہ خصوصیت بتا رہا ہوں حضور کی پیدائش کی۔ عام بچوں کی طرح یوں ولادت نہیں ہے۔ کتنی خصوصیات ہو گئیں جی؟ 8۔ ایک اور لکھ، تو حامد علی حاکم نے ایک نظم پڑھی کہ بھئی اس نے کہا کہ جب حضور چلنا شروع ہوئے تو حلیمہ نے حضور کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، وہ انگلی نپی ہوئی ہے تے دھرتی تپی ہوئی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے کافی ہیں۔ تو بے وقوف کہتا ہے اپنی اس میں گفتگو میں کہ حضور کی عمر جب 2 سال ہوئی تو حضور نے چلنا شروع کیا۔ میں نے کہا اس لوگ کو پتہ نہیں، یہ میرا چھوٹا نواسا آتا ہے نا عثمان ادھر پھر رہا ہوتا ہے، یہ 1 سال کا تھا، 9 مہینے کا تھا، اس نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے بچے 9 مہینے کے چل پڑتے ہیں، حضور 2 سال کے بعد چلے تھے۔ پھر نبی کا کمال کیا ہے، حضور 2 مہینے میں چلتے تھے، 6 مہینے میں حضور تیز دوڑتے تھے۔ اگلی بات یہ بھی خصوصیت ہے، 9 مہینے میں حضور نے گفتگو شروع کر دی تھی۔ 9 مہینے کا بچہ کیا بولے، لیکن حضور فصیح گفتگو کرتے تھے، اور آپ کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ رب العالمین کا تھا۔ 10 مہینے کی عمر میں حضور نے تیر اندازی شروع کر دی تھی۔ تیر اندازی عرب میں چونکہ ایک بڑا مارکا ہوتا تھا، لوگ مقابلہ کرتے تھے، تو 10 مہینے میں حضور تیر چلاتے تھے۔ اس طریقے سے دوسرا خاصہ یہ ہے کہ پسینہ مجھ کو اور آپ کو آتا ہے، نبی کو بھی آتا ہے، کبھی جبریل کو نہیں آیا، کبھی فرشتوں کو نہیں آیا، جنوں کو نہیں آیا، انسان کو آتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا پسینہ، پیر فقیر کا پسینہ، بڑے سے بڑے ولی کا پسینہ، وہ جناب نہائیں گے، دھوئیں گے، پرفیوم چھڑکیں گے، عطر لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے تو نام لینا مناسب نہیں، وہ کسی جنازے پہ بھی جاتا تھا تو اتنی پرفیوم لگا کے جاتا تھا کہ لوگ اس کو خوشبو سونگتے رہتے تھے۔ یعنی مطلب ہے بھی ہر آدمی چاہتا ہے کسی محفل میں جاؤں تو ممتاز رہوں، اچھا لگوں، لیکن آقا کا پسینہ وہ ہے جس میں کستوری سے زیادہ خوشبو ہے۔ سیدہ ام سلیم کہتی ہیں میں جمع کر کے رکھتی تھی، اور جب کوئی شادی یا کسی خوشی کی تقریب ہوتی تو ہم اس میں وہ پسینہ بطور ہدیہ اپنے ان معززین اور مہمانوں کو اور ان میں تقسیم کرتے تھے۔ اس طریقے سے ایک اور خاصہ یہ ہے کہ خواب مجھ کو اور آپ کو آتا ہے، نبی کو بھی آتا ہے، اس لیے کہ خواب کا تعلق نیند سے ہوتا ہے، جو سوتا نہیں اس کو خواب بھی نہیں آتا۔ میں ایک جگہ تقریر کے دوران میں نے کہا کہ بھی وہ کون سی چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا، اور اگر اللہ دیکھ لے تو پھر اللہ رہتا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہوگا۔ اچھا ایسی سوال تھا، بعض دفعہ بات سے بات نکل جاتی ہے تو آدمی بھول جاتا ہے، میں اس کا جواب دینا بھول گیا۔ تقریر ہوتی رہی، جب میں تقریر ختم کرنے لگا تو وہ ریونڈ کا علاقہ تھا، تو ایک میو بیٹھا تھا میواتی زبان والا، تو کہتا ہے بابا ہمیں کافر کر کے تو نہ مار، وہ بتا تو صحیح جس کو ہم دیکھے رب نہ دیکھے۔ تو پھر مجھے بات یاد آئی کہ وہ خواب ہے۔ خواب نیند میں آتا ہے نا، سو گے تو خواب دیکھو گے، جو ہے ہی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، وہ خواب کہاں سے دیکھے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے ہیں، جیسے میں اور آپ خواب دیکھتے ہیں، نبی بھی خواب دیکھتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ میرا اور آپ کا خواب وہم ہو سکتا ہے، کبھی سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ آج تک جو قربانی کر رہے ہیں کہاں ہے حکم؟ نبی کا خواب ہی تو تھا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا صبح اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دی، تو وہی ایک بن گئی، اور اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا، اور آج تک امت اس قربانی کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہے۔